اللہ وبرکاتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم۔ ترجمہ۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے، روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو گمراہ اور بہکے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں گزارش کروں گی عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس کے خاص پوائنٹس، اس کا جسٹ بیان کریں، اور صلوات کے ساتھ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پروردگار عالم انہیں سلامتی، صحت و سلامتی عطا کرے اور علم کا عروج عطا کرے۔ پروردگار انہیں اپنی رضا تک پہنچائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ استقبال ہے آپ کا عالمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنات کی خدمت میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت سعادت کے بہت بہت تبریک اور تہنیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ ذی قعدہ کی آمد کے جس میں دو عظیم ہستیوں کی ولادت سعادت ہے، جناب معصوم سلام اللہ علیہ اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت سعادت کی بھی آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتی ہوں، اور خداوند عالم سے یہی دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مومنہ جیسا کہ آمین۔ آپ سب جانتی ہیں کہ ہم نے جو یہ سیشن رکھا ہے انشاءاللہ کل سے ہمارا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ ہمیں ٹھیک 1 مہینے کا جو ہے وہ موقع مل رہا ہے کہ جس میں ہم ایک پارے کی تلاوت اور ترجمہ اس کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی قرآن کی تلاوت بھی کریں اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں اور اس میں غور و فکر بھی کرنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو اپنی زندگی میں اتار سکیں اور اپنے روح و جسم میں بھی قرآن کے معنی اور مفاہیم کو جو ہے وہ اتار سکے۔ اور انشاءاللہ اس قرآن کی تلاوت اور ترجمے کا جو ثواب ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں، جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا جو بھی ثواب ہے وہ تمام جو مرحومین ہیں، جتنے بھی ہمارے اس گروپ میں تلاوت کرنے والے ہیں اور دوسرے تمام گروپ کے جو ممبران ہیں ان کے مرحومین کی روح کو بخش دیا جائے گا۔ اور چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے ہم سیدھے اپنے مطالب کی طرف آتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ انشاءاللہ ہر مہینے یہ سیشن رکھا جائے گا تو کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ ایک پین اور ڈائری ضرور لے کر بیٹھیے تاکہ کچھ اہم پوائنٹس اور مطالب جو بیان کیے جائیں تو انشاءاللہ اسے نوٹ کرنے کی جو ہے آپ لوگ کوشش کریں تاکہ اس کو بعد میں جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس میں جب ترجمے کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نوٹس جو ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہمیں قرآن کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے۔ اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ کچھ سوالات بھی میں اس میں آپ لوگوں کو خدمت میں پیش کروں گی کہ جب آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو ان سوالات کے بھی جوابات انشاءاللہ آپ اس کو تلاش کریے گا جس سے ہمیں اور معنی اور مفاہیم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو پہلے پاری کی انشاءاللہ آپ لوگوں کو تلاوت کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ میں یہاں پر پہلے پارے کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں اور ترجمہ پڑھیں تو ہمیں آسانی سے وہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ قرآن کا جو یہ سورہ ہے پہلے پارہ جو ہے قرآن کا یہ 2 سوروں پر مشتمل ہے۔ وہ پہلا سورہ حمد ہے اور دوسرا جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اب سوال ہے کہ سورہ حمد کو حمد کیوں کہا گیا ہے؟ کہا دیکھیں یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے انسانوں یعنی تمام اور سورہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ کلام الہی ہے جس میں اللہ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، لیکن تنہا یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی زبانی جو ہے وہ کلام کو نقل کیا ہے، یعنی گویا یہ سورہ جو ہے سورہ حمد اس میں بندہ اپنے پروردگار سے کلام کر رہا ہے۔ تو یہ خدا اور معبود کے درمیان، معبود اور عبد کے درمیان یا خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے وہ ایک سیدھا اور گہرا رابطہ اس سورے کے ذریعے سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب ہم اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا ہم ڈائریکٹ اپنے پروردگار سے کلام کر رہے ہیں اور اس میں کسی بھی واسطے کا دخل نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم اس سورے کے ذریعے اپنے بندوں کو مناجات کا سلیقہ، دعا کا سلیقہ بھی سکھا رہا ہے، اور چونکہ یہ سورے کا آغاز اللہ کی حمد و ستائش سے کیا جا رہا ہے اس لیے اس کو سورہ حمد کہا جاتا ہے۔ اس سورے کو اگر دیکھا جائے تو اس کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں تفاسیر میں۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو بیچ بیچ میں آپ لوگ تفاسیر بھی ضرور دیکھتے رہیے گا کہ اس میں آپ کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ تفاسیر میں اس جو ہے وہ سورے کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں، جیسے اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ ام الکتاب، ام کا مطلب ماں ہوتی ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی کیوں اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے؟ کہا جیسے تمام کتاب کا نچوڑ جو ہے اس سورے میں موجود ہے، یعنی پوری قرآن کا خلاصہ، پوری قرآن کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ یا فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا آغاز گر، مقدمہ کتاب، یعنی اگر پورے قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ مقدمے کو پڑھ لیں، مقدمے کو پڑھنے سے ہمیں پورے کتاب کا خلاصہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتاب میں کیا بیان ہوا ہے۔ یا اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ دیکھیے عربی میں سب کا مطلب ہوتا ہے 7 اور مثانی کا مطلب ہے 2، یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ 2 مرتبہ یہ سورہ نازل ہوا ہے، اس لیے اسے سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔
وہ بھی سورے کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس سورے کو بہترین سوروں میں قرار دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں اسے واجب قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ سورہ حمد کو جو ہے وہ ترک نہیں کر سکتے ہیں. سورہ حمد واجب سوروں میں سے ایک ہے اور روایت میں ہے کہ اگر اس سورے کی تلاوت کی جائے تو انسان کے روح و ایمان میں اضافہ کرتا ہے, پروردگار سے رابطے کو مضبوط کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان میں روحانیت کو پیدا کرتا ہے اور انسان کے ارادے کو قوی اور انسان کے گناہوں کو معاف کراتا ہے. اور روایت میں ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں ہر درد کی شفا موجود ہے. اگر 70 مرتبہ اس سورے کو کسی مردے پر بھی پڑھ دیا جائے تو وہ زندہ ہونے کی اس میں جو ہے وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اتنا زیادہ یہ سورہ جو ہے وہ مؤثر ہے ہر بیماری, ہر درد, ہر شفا کے لیے. تو اس سورے میں ہم جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں 7 آیتیں ہیں اس سورے میں. سب سے پہلے سورے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. خوب یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے پروردگار نے سب سے پہلا پیغام ہمیں یہاں پر یہی دیا ہے کہ اپنی ہر چیز کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کیا جائے. یعنی انسان کو چاہیے کہ جس کام کو بھی شروع کرے وہ اللہ کے نام سے اپنے کام کو شروع کرے. کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہو رہا ہے, یعنی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور دیکھیے یہ حکم صرف ہمیں اور آپ کو نہیں ملا ہے بسم اللہ کا, بلکہ ہم سے پہلے بھی جو نبی اور انبیاء اور امتیں گزری ہیں وہ بھی اپنے کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتی تھی. کہ خود مولا علی سے روایت ہے کہ کوئی بھی کام اگر اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو اس میں خیر و برکت شامل ہو جاتی ہے. یا دوسرے انبیاء بھی تھے, وہ اپنے کام کا آغاز کرتے تھے تو بسم اللہ کا ذکر ورد کرتے تھے اور اس کے بعد کام شروع کرتے تھے. جناب نوح جب کشتی میں سوار ہونے لگے تو بسم اللہ کہہ کے سوار ہوئے. جب نوح کی کشتی طوفان میں گر گئی تو جناب نوح نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور کشتی کنارے پر جا کر لگ گئی. یا جناب سلیمان نے ملک سبا میں جب خط لکھ کر بھیجا تو آپ دیکھیے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے کہ قرآن میں موجود ہے, وہ آیت بھی موجود ہے. تو بسم اللہ ہر چیز کی ابتدا اور انتہا خدا کے نام سے ہونی چاہیے. اور خود اس لفظ میں آپ دیکھیے اللہ کی خاص اور عام رحمت بھی پوشیدہ ہے. یعنی انسان کسی بھی کام کو شروع کرے تو اللہ سے مدد لے کر اور اس کی رحمت واسعہ سے مدد طلب کر کے اپنے کام کا آغاز کرے کہ اس میں خیر و برکت شامل ہوگی. خوب اس سورے میں اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں اس سورے میں پروردگار عالم کے جتنے بھی صفات ہیں, توحید کے جتنے بھی صفات ہیں, چاہے وہ توحید ذاتی ہو, چاہے توحید صفاتی ہو, چاہے توحید عبادی ہو, چاہے توحید افعالی ہو, یہ چاروں توحید کا ذکر اس سورے کے اندر موجود ہے. توحید ذاتی یعنی خود اللہ کی ذات کی طرف اشارہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے, یعنی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی خود اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو توحید ذاتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو توحید صفاتی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, اللہ کے صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. رحمان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, رحیم کی طرف. الحمدللہ رب العالمین, رب خدا کی صفت ہے جو تمام تعریف اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے. تو یہاں رب بھی اللہ کی صفات ہے, توحید صفاتی کی طرف اشارہ ہے. الرحمن الرحیم, یہاں پر بھی رحمان اور رحیم پھر سے ذکر ہوا ہے, یہ بھی توحید صفاتی کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد پھر توحید عبادی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ مالک یوم الدین. خوب آپ دیکھیں یہاں پر بھی یہ توحید صفاتی ہے کہ وہ خدا کی جو روز جزا کا مالک ہے. خوب یوم جو ہے وہ روز, اور دین کا مطلب یہاں پر ہے جزا, روز جزا کا مالک ہے. خوب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال یہ آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتی ہوں کہ خدا کی تو مالکیت دونوں جہان پر ہے, وہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے, لیکن خدا کی اس صفات کی طرف ہی کیوں اشارہ کیا گیا ہے, کیوں کہا گیا ہے مالک یوم الدین, کہ تو یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک ہے, روز جزا کا حاکم ہے. تو آپ اس کا جواب اگر ہو سکے تو اگلے سیشن میں ضرور بتائے گا کہ یوم الدین کی طرف کیوں اشارہ کیا گیا ہے. خوب اس کے بعد توحید عبادی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ایاک نعبد, بے شک ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی پرستش کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ایاک نستعین یعنی تجھ سے مدد مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ,
تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو دیکھیں عبادت کرتے ہیں تیری ہی یعنی توحید عبادی, اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یعنی توحید افعالی, یعنی اپنے ہر عمل میں ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو توحید کی جتنے بھی قسمیں ہیں وہ تمام قسموں کا ذکر اس سورے کے اندر بیان ہوا ہے جو توحید سے مربوط ہے. اور پھر اس کے بعد دعائیہ جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, خدایا ہمیں صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ گامزن رکھنا, صراط مستقیم کی ہدایت فرمانا. کون سا صراط مستقیم؟ تو وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں, اور ان لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھنا کہ جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے, یا وہ لوگ کہ جو گمراہ ہیں. خوب, یہاں پر ایک اور سوال آپ کے لیے کہ یہاں پر مغضوب اور ظالم سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ لوگ اس کو اگر ہو سکے تو تفسیر میں اس کا جواب ضرور ڈھونڈے گا کہ مغضوب کون ہے اور ظالم یعنی گمراہ کون لوگ ہیں. خوب, یہ وہ سورہ ہے کہ جس کا خلاصہ ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو ہم لوگ ہر روز پڑھتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کے معنی اور ترجمے کو سمجھ جائیں تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے میں ایک الگ ہی لطف اور مزہ آئے گا. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو سورہ ہمارا شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ. خوب, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم پھر آغاز کریں گے. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو عزیزان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر ہوا ہے اور پوری داستان کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے. اور عربی میں بقرہ جو ہے وہ گائے کو کہتے ہیں, اس لیے اس گائے کے نام پر اس سورے کا نام جو ہے وہ پڑا ہے. سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کے سب سے طولانی ترین سوروں میں سے ایک سورہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اتنا طولانی سورہ ہے کہ آپ دیکھیں 3 پاروں میں تقریباً جو ہے اس کی آیتیں موجود ہیں, تو یہ سب سے طولانی ترین سورہ ہے. اور یہیں سے واضح یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک ساتھ یہ پورا سورہ نازل نہیں ہوا ہے, بلکہ وقت اور مناسبت کے تحت جو ہے مختلف مقامات پر آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اور مکی اور مدنی اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورہ جو ہے مدینے میں نازل ہوا ہے. خوب, اس سورہ میں اگر ہم دیکھیں تو 5 چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا, یعنی 5 اہم نکات جو ہے وہ اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلا اعجاز قرآن کا ذکر ہوا ہے, قرآن کے معجزے ہونے کا ذکر ہوا ہے. دوسرا اقسام انسان کا ذکر ہوا ہے, یعنی انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں. تیسرا جو ہے وہ حضرت آدم کی خلقت اور پوری داستان کا ذکر ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے احوال اور پھر جناب ابراہیم کا واقعہ اس میں نقل ہوا. یعنی 5 یہ اہم چیزیں جو ہیں اس سورے میں بیان ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اعجاز قرآن کی طرف. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورے کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. تو حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ حروف کہ جو الف با عربی سے بنائے گئے ہیں اور جس کے معنی اور مفہوم کو جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے سوائے خدا اور رسول اور اس کے اہل بیت کے, جیسے الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں. تو یہ خود قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ پروردگار عالم یہاں ہم سب کے لیے یہ واضح کر رہا ہے کہ وہ حروف مقطعات, وہ الفابیٹ, وہ الف با کہ جس کے ذریعے سے تم بھی کلام بناتے ہو, انہی الف با کے ذریعے سے, انہی الفابیٹ کے ذریعے سے میں نے بھی ایک کلام تیار کیا ہے. لیکن میرا کلام وہ کلام ہے کہ جس کلام کا کوئی مقابل نہیں کر سکتا ہے, جس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اور بے شک ہم دیکھتے بھی ہیں کہ خود قرآن نے بھی چیلنج کیا ہے کہ اگر ہو سکے تو میرے جیسا ایک سورہ لا دو, 10 آیتیں لا دو, 10 نہیں تو ایک ہی آیت لا کر دکھا دو. اور آج 1400 سال بعد بھی کوئی قرآن کے مقابل میں ایک آیت بھی جو ہے وہ نہیں لا سکا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہونا ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ پروردگار عالم کے کلام کے مقابل میں آج تک کسی بشر نے جو ہے وہ ایک آیت بھی پیش نہیں کی ہے. تو اس سورے کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے, اور قرآن میں تقریباً 24 ایسے سورے ہیں کہ جس میں آغاز جو ہے حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. اور ان حروف مقطعات کا کیا راز ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے سوائے خدا, رسول اور اہل بیت کے. اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سورے ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے, اس کے بلا فاصلے بعد جو ہے
وہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اسی قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی. جیسے ابھی یہی سورہ آپ دیکھ لیجیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بے شک یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی حروف مقطعات کے بعد پروردگار نے سب سے پہلے قرآن کی جو ہے وہ حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. یا دوسری جگہ جیسے پروردگار ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہے. یا دوسری جگہ فرما رہا ہے الف لام میم صاد کتاب انزل علیک، یہ وہ کتاب ہے جو تم پر نازل کی گئی ہے. یعنی یہاں پر خدا بند عالم اس کو بیان کر رہا ہے کہ کتاب جو ہے وہ نازل کی گئی ہے، یہ کتاب یوں ہی نہیں آ گئی، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے. تو یہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حروف مقطعات میں اور قرآن کی عظمت میں ایک گہرا رابطہ پایا جاتا ہے. یعنی جہاں بھی حروف مقطعات کا ذکر ہوا ہے وہیں پر قرآن کی عظمت کا بھی ذکر ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انسانوں کی اقسام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان 3 گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک گروہ جو ہے وہ متقین اور مومنین کا گروہ ہے، ایک گروہ کافروں کا گروہ ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ منافقین کا گروہ ہے. تو سب سے پہلے متقین کا گروہ ہے یہ وہ کتاب ہے جو متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے. اب متقین کون ہے؟ ان متقین کے صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ 5 صفات جو ہے متقین کے بیان ہوئے ہیں. متقین وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، متقین وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، متقین وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، متقین وہ ہے کہ جو تمام گزشتہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور متقین وہ ہے جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی 5 متقین کے صفات بیان کیے گئے ہیں. عزیزان یہ سب ہمارے لیے ایک جو ہے وہ درس ہے کہ ہم جب اس قرآن کی تلاوت کریں تو اپنے اندر بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ تمام صفات موجود ہیں یا نہیں ہیں. پھر خدا آگے فرماتا ہے کہ بے شک نتیجہ بیان کرتا ہے کہ بے شک جن میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں جو متقین ہوں گے بے شک وہی ہدایت پانے والے ہوں گے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور بے شک وہی کامیاب ہوں گے. خوب اس کے بعد دوسرے گروہ میں کافرین کا ذکر ہوتا ہے کہ کافرین کون ہے، جن کے اوپر اللہ نے جن کی آنکھ اور کان پر مہر لگا دی ہے. پھر تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا گروہ ہے کہ آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک میں جو ہے منافقین کا ذکر ہوا ہے. تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ 8 سے 16 نمبر آیت کے درمیان میں منافقین کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کو ضرور آپ لوگ پڑھیں اور ان نشانیوں کو جو ہے وہ آپ بیان کیجیے گا کہ کون سی وہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم جو ہے وہ آیت نمبر 17 اور 18 میں فرماتا ہے کہ بے شک یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں پہ ہم نے پردہ ڈال دیا، کانوں پہ پردہ ڈال دیا، جن کی زبانوں کو ہم نے گنگ کر دیا ہے. اور فہم لا یرجعون، اور یہ لوگ کبھی پلٹائے نہیں جائیں گے، یعنی ان کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی ہے. ہدایت مخصوص متقین سے ہے، نہ کافرین کو ہدایت ملے گی نہ ہی جو ہے منافقین کو ہدایت ملے گی. اور پھر اس کے بعد پروردگار آیت 21 میں فرماتا ہے اعبدوا ربکم، بس اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر آیت 23-24 میں اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پچھلے اس میں بتایا بھی کہ خدا قرآن میں چیلنج کر رہا ہے کہ میرے جیسا ایک سورہ لا کر دکھا دو، ایک آیت لا کر دکھا دو. تو یہاں پر بھی پروردگار لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم سب اگر اپنی بات پہ سچے ہو تو اس سورے جیسا ایک سورہ لا کر دکھلا دو، یا اس کے جیسی ایک آیت لا کر دکھلا دو، اور اکیلے نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اپنے ساتھ لگا لو اور اس کے جیسا ایک سورہ اگر لا کر دکھا سکتے ہو تو تم حق پر ہو. لیکن اگر نہیں لا سکتے ہو تو بے شک تمہارے لیے شدید عذاب ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. آیت نمبر 25 میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ جنت کی نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جنت کن لوگوں کے لیے اور جنت میں کیا خصوصیات ہے کہ جہاں نہریں ہوں گی اور لوگوں کو جو ہے وہ بہشتی میوے کھلائے جائیں گے اور ان کی خدمت میں پاکیزہ حوریں ہوں گی، اور ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد فاسقین کا ذکر ہوتا ہے کہ فاسق کسے کہتے ہیں، ان کی کیا صفت ہے. تو آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، یعنی 30 سے لے کے 39 نمبر آیت تک اب یہاں پر جناب آدم کی خلقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کو بھی ہم دیکھیں تو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلے جناب آدم
کہ جب خلقت سے پہلے پروردگار نے فرشتوں کو خبر دی کہ میں آدم کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور پھر ان کا وہ کلام فرشتوں کا خدا سے، اور اس کے بعد خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو خلق کر دوں تو ان پر تم سب سجدے میں گر جانا، کہ یہاں پر شیطان کا سجدہ نہیں کرنا، اور پھر شیطان کو خدا کی بارگاہ سے مردود کر دینا، یہ واقعہ نقل ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے آدم و حوا کو جنت میں جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے جنت میں جناب آدم اور حوا کو رکھا، اور کس طرح سے جنت میں جناب آدم اور حوا خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے، مگر وہاں پر پھر شیطان کا آ کر بہکانا، وسوسہ ڈالنا، اور پھر جناب آدم کا شیطان کے وسوسے میں گرفتار ہونا، اور پھر خدا کا جناب آدم کو جنت سے نکال دینا، اور پھر جناب آدم کا توبہ کرنا، یہ تمام واقعہ ان آیتوں میں ذکر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کی داستان کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدا وند عالم بنی اسرائیل سے کہتا ہے، اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور جو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں وہ ان نعمتوں کو یاد کرو، اور وہ وعدوں کی وفا کرو جو تم نے اللہ سے پیمان باندھے تھے۔ اور پھر تیسری چیز پروردگار عالم کیا فرماتا ہے، اور صرف اللہ سے ڈرو۔ یعنی ان تین چیزوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے، اور یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ تمام امتوں کے لیے ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی جائے، اور کچھ عہد و پیمان جو ہم نے اللہ سے باندھے ہیں ان عہد و پیمان کی وفا کی جائے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا جائے۔ تو اب یہاں پر آپ کے لیے ایک اور سوال کہ کون سے عہد و پیمان اللہ نے بنی اسرائیل سے باندھے تھے، یعنی کون سا وعدہ بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا تھا کہ جس کے وعدے کی وفا کا حکم اللہ انہیں دے رہا ہے۔ تو آیت نمبر 83 اور 84، 83 اور 84 میں تقریباً وہ تمام وعدوں کا ذکر ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ جب آیت نمبر 83 اور 84 پڑھیے گا تو وہ وعدوں کو آپ لوگ ضرور دقت کریے گا کہ وہ کون سے وعدے تھے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدے لیے تھے، اور بنی اسرائیل کو ان وعدوں کی طرف ذکر کر رہا تھا کہ ان وعدوں کی وفا کی جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 49 اور 50 میں پھر پروردگار، اب یہاں سے آپ تقریباً آخر تک دیکھیں گے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے وہ سورہ جو ہے یہاں اس پارے میں وہ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کا اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ خدا وند عالم بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ کس طرح سے تمہیں اللہ نے فرعون کی اذیتوں سے، ان کی مصیبتوں سے نجات دلائی، کہ تمہارے بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا، تمہاری عورتوں کو کنیز بنا دیا جاتا تھا، اور پھر کس طرح سے اللہ نے تمہارے لیے دریائے نیل میں راستہ بنایا، اور کس طرح سے تمہیں فرعون کے لشکر سے نجات دلائی۔ یہ پورا واقعہ آیت نمبر 49 اور 50 میں ذکر ہوا ہے۔ اور پھر 51 سے لے کے 61 تک اللہ نے بنی اسرائیل قوم کی بدبختی اور ذلت آمیز زندگی کا ذکر کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے جس کو اللہ نے اتنی مقام و مرتبہ دیا، انہیں فرعون کے لشکر سے نجات دلائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروردگار عالم نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی، مگر انہوں نے کس طرح سے ناشکری کی اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، کہ وہ پورا داستان جناب موسیٰ کا واقعہ نقل ہوا ہے کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے 30 دن کے لیے اور 10 دن وہاں پہ اور رک گئے، تو یہاں پر سامری نے کس طرح سے جو ہے وہ ان کو بہکایا، اور پھر یہ گوسالے کی پرستش کرنے لگے، یعنی گائے کے بچڑے کو انہوں نے جو ہے وہ خدا مان لیا اور اس کی پرستش میں لگ گئے۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے جو ہے ان کی توبہ کو قبول کیا، جب جناب موسیٰ آئے ہیں اور ان سے کہا توبہ کرو تو انہوں نے توبہ کیا، توبہ کو قبول کیا۔ پھر خدا نے ان پر اپنے جو ہے وہ نعمتوں کی بارش کی، ان کے لیے آسمانی غذائیں بھیجی، مگر اس پر بھی ان کو جو ہے انہوں نے ناشکری کی، اور جناب موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے زمین سے جو ہے وہ انواع اقسام کی غذائیں خدا سے کہو جو ہے وہ نازل کرے، اور پھر خدا نے ان کے لیے زمین سے انواع اقسام کی غذائیں نازل کی، ان کے سروں پر سائبان کیا، اور یہاں تک کہ ان کو حکم دیا کہ تم جا کر فلسطین میں سکون کی زندگی گزارو۔ مگر قوم یہود جو ہے وہ قوم تھی کہ جو بہت زیادہ بہانے جو قوم تھی، لہٰذا اتنے یہ بہانے کرتے تھے کہ پروردگار عالم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا کہ 40 سال تک یہ صحرائے سینا میں یہ اسی طرح بھٹکتے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے کہ جب ان کے قوم میں کسی کو قتل کر دیا گیا، اور چونکہ 12 قبیلے تھے ان کے، تو اب پتہ نہیں تھا کہ کون سا قبیلہ جو ہے کس نے قتل کیا ہے، تو لہٰذا آپس میں بہت زیادہ ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا، تو جناب موسیٰ کا خدا کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرنا، اور پھر خدا نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کرے اور
اس کا گوشت جو ہے وہ مردے کے اوپر لگائے تو وہ بول دے گا اور اپنا قاتل کا نام بتا دے گا. لیکن اس میں بھی انہوں نے اتنے بہانے کیے کہ اتنے شرائط بیان پوچھے کہ خدا نے وہ شرائط سخت سے سخت تر کرتے چلا گیا پروردگار عالم. اور پھر آخر میں وہ گائے جو پروردگار نے تمام شرائط کے ساتھ بیان کی تھی وہ ایک نوجوان کے پاس ملی. وہ نوجوان کی جو اپنے باپ اور ماں کی بہت زیادہ خدمت گزاری کرتا تھا. خدا نے اس نوجوان کو اس کے ماں باپ کی خدمت گزاری کا یہ اجر و ثواب دیا کہ کہا اس گائے کے کھال میں جو ہے وہ سونے چاندی اور جواہرات بھر کر اس شخص کے وزن کے برابر جو ہے وہ سونے اور چاندی کو نکالا گیا. تب اس نے جو ہے وہ اپنی گائے ان کو دی اور اس طرح سے یہ پوری داستان اس میں نقل ہوئی ہے. تو وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے میں بہت جلدی سمیٹ رہی ہوں اپنی گفتگو کو. اس کے بعد 75 سے لے کے 79 میں خداوند عالم نے پھر پیغمبر کی سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے رسول یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے نبی پر اس وقت ایمان نہیں لائی جب اپنے آنکھوں سے وہ اتنے سب کچھ دیکھ رہی تھی. تو اب کیا وہ ایمان لائے؟ یعنی تم اگر چاہو بھی ان کو ہدایت کرنا تو ہدایت نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہودیوں کا مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہودی نے اپنی کتابوں میں آخری نبی کے آمد کی نشانیوں کو پڑھا تو ان کو پتا چلا کہ مدینے کے اطراف سے وہ نبی ظہور کرے گا. تو یہ لوگ فلسطین کو چھوڑ کر یہ لوگ مدینے آ گئے اور مدینے کے اطراف میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ زندگی گزارنے لگے کہ جب وہ آخری نبی آئے گا تو ہم سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. لیکن جب رسول اس دنیا میں آئے اور وہ آثار اور نشانیاں بھی دیکھی لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ رسول پر ایمان نہ لا سکے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 97 98 میں آپ 99 میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جبرائیل سے اپنی دشمنی کا بھی انہوں نے اظہار کیا کہ ان کے قبیلے کا ایک سردار جب رسول اللہ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اے رسول آپ یہ بتائیے کہ کون آپ پر وحی لے کر آتا ہے. تو جناب رسول اللہ نے کہا کہ جبرائیل امین مجھ پر وحی لے کر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر جبرائیل وحی لاتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ جبرائیل کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اگر میکائیل جو فرشتہ ہے وہ آپ پر وحی لے کر آتا تو ہم آپ کو جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آتے. یعنی دیکھیے اتنی یہ بہانہ جو قوم تھی یعنی یہ کسی بھی بات پر کبھی مطمئن نہیں ہوتی تھی. تو یہ پورا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہودوں کی جانب سے پھیلائی جانے والی خرافات اور جو غلط تبلیغ کی تھی اس کا بھی جواب قرآن میں بیان ہوا ہے. آیت نمبر 102 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 115 کے درمیان میں کئی ایسی غلط تبلیغ جو ہے وہ جو یہودیوں نے پھیلائی تھی اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ جس میں سے سب سے پہلے یہودیوں کی جانب سے جناب سلیمان نبی کے سحر اور جادو میں مبتلا ہونے کو بیان کیا گیا. جناب سلیمان کو یہ لوگ ساحر اور جادوگر مانتے تھے ان کو نبی نہیں مانتے تھے. قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ سلیمان نہ ساحر تھے نہ جادوگر تھے بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے. یا یہودیوں کا مسلمانوں کا مذاق اڑانا اور مسلمانوں کے قبلے پر ان کا مذاق اڑانا کہ تمہارے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے تم بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہو. تو وہاں پر جب قبلے کی تغییر کا حکم آیا تو وہاں پر بھی پھر مسلمانوں کا مذاق اڑانا کہ اگر تمہارا قبلہ یہ ہے تو پھر پہلے کس قبلے کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھتے تھے تمہاری اس عبادتوں کا کیا حکم ہے. تو یعنی ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے وہ یہودی مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے. یعنی یہ وہ قوم تھی نہ جو نہ خود ایمان لائی اور نہ ہی وہ کسی کو اس کے ایمان پر ثابت قدم رہنے دیتی تھی. تو اس سب کا جواب اللہ نے ان آیتوں میں دیا ہے. چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا آپ لوگ جب ان آیتوں کو پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں کہ خدا نے ان کے جوابات کس طرح سے دیے ہیں. اور پھر اس کے بعد پروردگار نے آیت نمبر 112 111 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور یہودیوں اور مسیحیوں کی ایک اور غلط چیز جو انہوں نے لوگوں کے درمیان میں شائع کر دی تھی وہ اس کا جواب دیا ہے کہ ان کے مطابق کہ جنت میں صرف یہودی اور مسیحی جائیں گے. تو خدا نے کہا کہ بے شک جنت میں وہی جائے گا جو خدا کے آگے تسلیم ہونے والا ہے جو خدا کے آگے سر کو جھکانے والا ہے وہی جنت میں جائے گا جو مومن ہوں گے اور متقی ہوں گے. کہ یہ سب آیت نمبر 111 112 میں بیان ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 115 میں دوبارہ سے تغیر قبلہ کے متعلق جو ہے وہ حکم بیان ہوا کہ جب یہودی مسلمانوں کو پھر تانا دیتے تھے تو آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ تم چاہے مشرق کی طرف رخ کرو چاہے مغرب کی طرف ہر جگہ تم خدا کو
پاؤ گے۔ اور اس کے بعد پھر 120 121 122 نمبر آیتوں میں جو ہے خدا دوبارہ سے یہود و نصارہ کو ان کی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے کہ بے شک اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس لیے کہ روز قیامت کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہارے اپنے اعمال ہو تمہارے ساتھ۔ اور پھر آیت نمبر 124 میں جناب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، کس طرح سے اللہ نے ابراہیم کو آزمائشوں میں مبتلا کیا اور کس طرح سے مقام امامت کو عطا کیا۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو کون کون سی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا؟ اور جناب ابراہیم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور اللہ نے انہیں مقام امامت بھی دیا تھا۔ تو نبوت، رسالت اور امامت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال آپ لوگوں کے لیے ہے کہ نبوت، رسالت اور امامت میں کیا فرق ہے۔ اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعبیر کا واقعہ، اور پھر جناب ابراہیم اور اسماعیل نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد جناب یعقوب کا ذکر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بارے میں ذکر ہوئی ہیں کہ کس طرح سے جناب یعقوب نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی اور کس دین پر رہنے کی وصیتیں کی ہیں۔ تو بس یہ پورے ایک پارے کا خلاصہ تھا، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابھی ختم بھی ہو جائے ہمارا یہ سیشن، تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ جب قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو ان تمام چیزوں کی طرف دقت کرتے ہوئے پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت ہی لطف اور بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اور اس کو سمجھ کر پڑھتے ہوئے۔ انشاءاللہ کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کے ساتھ محشور فرمائے، اور پروردگار سے بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں اور اہل قرآن میں شامل فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ خیر، بہترین، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، جزاک دعا کرائیں گی خور ہنا؟ جی آپ کرا دیں دعا، خیر آپ کرا دیں۔ اللہم عجل ولی کل فرج، پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اے میرے معبود ہم نے یہ چھوٹا سا قدم اپنی طرف سے اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب تیرے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تیرے اس قرآن کے ترجمے اور مفاہیم کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ پروردگارہ ہم سب کو قرآن کے معنی اور مفاہیم سے آشنا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ صرف قرآن کو سمجھنے کی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں قرآن میں تفکر و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے عقلوں کو وسیع کر دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اے میرے مالک اس قرآن کی تلاوت سے ہماری آنکھوں میں نورانیت عطا فرما دے، ہمارے کانوں میں، ہماری بصارت میں، ہماری سماعت میں نورانیت عطا فرما دے۔ پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی مومنات یہاں پر موجود ہیں پروردگارہ کی جو بھی جائز حاجت ہے پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے اس قرآن کے صدقے میں ان کی تمام جائز حاجت کو پوری فرما، اور ہم سب کے مرحومین پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت فرمائیں، تلاوت کر سکیں، اور اس کا ثواب ائمہ معصومین کی خدمت میں اور اس کا اجر تمام مرحومین کی خدمت میں بخش سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ آمین یا رب العالمین، بہترین، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اجر عظیم عطا کرے۔ جی بہت شکریہ۔ وقت میں سمجھ رہی تھی شاید ٹائم اب ختم ہو جائے گا، اس لیے میں نے بہت جلدی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ سوال